الف لام میم ذالک الکتاب، وہ کتاب، لا ریب، نہیں کوئی شک، فیہ، اس میں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب کے ساتھ، ویقیمون، اور قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز کو، ومما رزقناہم، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بما، اس کے ساتھ، انزل، جو نازل کیا گیا، الیک، تیری طرف، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، من قبلک، تجھ سے پہلے، وبالآخرۃ، اور آخرت کے ساتھ، ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں، اولئک، وہی لوگ، علی ھدی، ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے پروردگار کی طرف سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، وأصلي وأسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد۔ آج 26 ستمبر 2021 فہم القرآن کی آج تیسری کلاس ہے۔ سورۃ البقرہ، البقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ اس سورہ میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورہ البقرہ ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورہ ہے، سب سے لمبی سورت، تقریباً 2.5 سپاروں پر یہ سورت مشتمل ہے۔ یہ قرآن مجید کی بڑی فضیلت والی، بڑی شان والی سورہ ہے۔
رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی آپ کا نام آئے تو سب نے کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ان الشیطان یفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ فرمایا کہ جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ آج جو ہمارے گھروں میں شیطانی عمل دخل ہے، شیاطین پریشان کرتے ہیں، اس کا بہترین حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ گھر میں سورہ البقرہ کی تلاوت ہونی چاہیے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے اقرؤوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ پڑھا کرو، فإن أخذها برکۃ، اس سورت کو لے لینا برکت ہی برکت ہے، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، اور اس سورہ کو چھوڑ دینا حسرت ہی حسرت، حسرت افسوس۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے یہ وہ سورہ ہے لا تستطيعها البطلہ، کہ باطل لوگ، ساحر، جادوگر لوگ اس سورہ کا سامنا نہیں کر سکتے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس کا آغاز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ بسم اللہ کے بارے میں ہم پہلے جان چکے ہیں، الف لام میم، اس کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی وہ حروف جن کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ الف لام میم، علم نہیں پڑھیں گے اس کو۔ قرآن مجید کی کچھ صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، کسی سورہ کے شروع میں صرف ایک حرف ہے، جیسے نون یا پھر قاف۔ کسی سورہ کے شروع میں دو حرف ہیں، جیسے حامیم، یاسین۔ کسی سورہ کے شروع میں تین حرف ہیں، جیسے الف لام میم۔ کسی سورہ کے شروع میں چار حرف ہیں، جیسے الف لام میم صاد۔ اور کسی سورہ کے شروع میں پانچ حرف ہیں، کاف ہا یا عین صاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حروف مقطعات کا کوئی ترجمہ، کوئی معنی صحابہ کو نہیں بتایا، اس لیے ہم بھی اپنی طرف سے ان حروف کا معنی نہیں کریں گے، کیوں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان حروف کا کوئی معنی اپنی امت کو نہیں بتایا۔
تو ہم یہی کہیں گے کہ ان کا کیا معنی ہے، کیا مراد ہے، اللہ اس کو بہتر جانتے ہیں۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کا کوئی معنی ہمیں بتایا نہیں گیا تو قرآن میں کوئی حرف بغیر مقصد کے اور بغیر حکمت کے تو نہیں؟ اللہ نے قرآن میں ان کو ذکر کیوں کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں مختلف جواب دیے گئے ہیں۔ سب سے مشہور اور معتبر جواب یہ ہے کہ قرآن میں ان حروف کے لانے میں حکمت یہ ہے کہ جو قرآن کے منکرین ہیں ان کو چیلنج کیا جائے، تحدی ہے، چیلنج ہے، کیونکہ اکثر مقامات پر جہاں اللہ نے حروف مقطعات ذکر کیے ہیں ساتھ ہی اللہ نے قرآن کی عظمت بیان کی ہے۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالی قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ چیلنج کرتے ہیں کہ یہ جو میرا قرآن ہے یہ انہی حروف پر مشتمل ہے جو تم بولتے ہو۔ اس میں الف بھی ہے، اس میں لام بھی ہے، اس میں میم بھی ہے، اس میں یہ سارے حرف موجود ہیں۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ قرآن نعوذ باللہ محمد سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس سے بنا لیا ہے، اللہ نے نازل نہیں کیا، تو تم بھی تو انسان ہو، تم بھی تو عربی زبان جانتے ہو، تمہارے پاس بھی عربی لغت، عربی کلام ہے، بڑے بڑے شاعر ہو، بڑے فصیح اللسان ہو۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کسی بشر کا کلام ہے تو تم بھی ایسا کلام بنا کے لاؤ نا۔ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ شان والی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے مصنفین، بڑے بڑے رائٹر، بڑے بڑے قلم کار، لیکن جب بھی کوئی شخص کتاب لکھتا ہے تو اس کے پیش لفظ میں، اس کے مقدمے میں، آغاز میں، دیباچے میں یہ لکھتا ہے کہ میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے لیکن میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میری کتاب غلطی سے پاک ہے۔ اگر کسی کتاب کے قاری کے دل میں، اس کے علم میں کوئی غلطی آئے میری کتاب کے اندر تو میری غلطی سے مجھے آگاہ کر دے تاکہ اگلے ایڈیشن میں اس کی تصحیح ہو جائے۔ لیکن میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، قرآن کریم دنیا کی ایک واحد کتاب ہے کہ اس کے آغاز میں پہلے صفحے پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھوا دی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر ایک ذرہ برابر بھی کسی شک کی، شبہ کی اور کسی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، جو کتابیں جن میں غلطیاں ہیں ہم ان کو پڑھنے میں ساری زندگی لگا دیتے ہیں، اور اگر ہم نہیں پڑھتے
ہمارے پاس وقت نہیں تو اللہ کے قرآن کو پڑھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں، جس کتاب کے اندر ذرہ برابر کوئی غلطی نہیں۔ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں، اس کو عام داستانوں کی طرح تم نے نہیں پڑھنا، قصہ کہانی سمجھ کے نہیں پڑھنا، اس کتاب سے ہدایت لینے کے لیے اس کو پڑھنا ہے۔ کیونکہ ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ سے ہدایت کی دعا مانگی تھی کہ نہیں؟ اہدنا الصراط اللہ ہمیں ہدایت۔ تو سورہ فاتحہ کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے آغاز میں بتا رہے ہیں کہ اے میرے بندے، جو تو نے ہدایت مانگی تھی نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی، یہ جو قرآن ہے یہ ہے ہدایت۔ اگر تجھے ہدایت چاہیے تو میرے قرآن کو پڑھ، میرے قرآن کی طرف آ، یہ قرآن تجھے ہدایت دے۔ پھر فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ھدی للناس، ھدی للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں ھدی للناس، تو اس کا معنی یہ قرآن تمام دنیا کے لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے جنت کا۔ لیکن یہاں کا ھدی للمتقین پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، یہاں ہدایت کے ساتھ نتیجہ بھی بیان کر دیا کہ جو دنیا کے لوگ قرآن سے ہدایت پا لیتے ہیں وہ متقین بن جاتے ہیں، پرہیزگار بن جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی بنا دے پرہیزگار۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا کہ یا اللہ پرہیزگار لوگ ہیں کون، ان کو کیسے پہچانا جائے گا؟ تو یاد رکھیں قرآن کریم کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے انسانوں اور جنوں کے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں 3 قسم کے ہیں۔ اللہ نے ہر گروہ کی صفتیں ذکر کی، ان میں یہ صفت ہے، یہ وصف ہے، ان کو اس طرح پہچانے گیا، اور ہر گروہ کا پھر انجام ذکر کیا، نتیجہ ذکر کیا۔ یہ پہلا گروہ ہے جو قرآن کو ماننے والا ہے، قرآن سے ہدایت لینے والا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں ہدایت پانے والے متقین؟ سب سے پہلی خوبی بیان کی الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ کس پر ایمان لاتے ہیں؟ غیب پر۔ ایک انسان ایک چیز کو اپنے سامنے دیکھتا ہے اور
کو مان لیتا ہے، اس پر یقین کر لیتا ہے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ آپ نے اپنے سامنے ایک چیز دیکھ لی، پنکھا دیکھ لیا، لائٹ دیکھ لی، مائک دیکھ لیا، مان لیا، یقین کر لیا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ فرمایا سب سے پہلی خوبی یہ ہے یؤمنون بالغیب، میرے قرآن سے ہدایت پانے والے جو لوگ ہیں انہوں نے جنت کو دیکھا نہیں، لیکن پھر بھی ان کا ایمان ہے کہ جنت ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے میرے محبوب محمد کریم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، درود کی عادت ڈال لو، صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے، جہنم کو دیکھا نہیں لیکن ایمان ہے، قیامت دیکھی نہیں، ایمان ہے، عذاب قبر دیکھا نہیں، ایمان ہے، فرشتوں کو دیکھا نہیں لیکن ان کے وجود پر ایمان، یؤمنون بالغیب۔ اور ہم نے اپنے رب کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں لیکن ہمارا ایمان ہے، ایمان یؤمنون بالغیب۔ دیکھ کر مانا تو کیا مانا؟ اگر ہر چیز کو دیکھ کر ہی ماننا ہے تو زبان نبوت کی پھر کیا حیثیت رہ گئی؟ پھر ہم نے نبی کو کیا مانا، وحی کو کیا مانا؟ ابو جہل آیا تھا نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اگر کوئی کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصہ میں بیت المقدس گیا ہوں، آسمانوں کی سیر کر کے مان لو گے؟ نہیں۔ کہا پھر تمہارے دوست محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو سب سے پہلے میں مانتا ہوں، میں مانتا ہوں۔ کیوں؟ اس نے کہا ابو جہل آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ کا فرشتہ جبریل آسمان سے وحی لے کر آتا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے اس کو نہیں دیکھتے لیکن ہم مانتے ہیں۔ تو پہلی صفت متقین کی، قرآن مجید میں اور بھی بہت ساری صفتیں ہیں لیکن یہاں چند ایک نمایاں صفتیں بیان کی۔ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ سارے بولو نماز نماز قائم۔ نماز قائم کرنے کا کیا معنی ہے؟ نماز قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ نماز کو پابندی سے ادا کرتے ہیں، یہ نہیں کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، فکر کے ساتھ۔ اور نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس طریقے کے مطابق ادا کرتے ہیں جو طریقہ بتایا اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اپنی مرضی کے طریقے سے نہیں۔ اور یاد رکھیے امام کائنات علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے مسجد نبوی میں ممبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ کے دکھائی۔ نماز کیسے پڑھنی ہے پڑھ کے دکھائی، اور نماز ختم کرنے کے بعد آپ نے فرمایا لوگو صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یاد رکھیے عبادت عمل اللہ کے ہاں وہی مقبول ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ ہمیں سیکھنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے پیارے پیغمبر کے نماز کا طریقہ کیا تھا۔ اور یاد رکھیے کلمہ پڑھنے کے بعد دین اسلام میں عبادات میں اگر سب سے پہلے کوئی حکم ہے تو وہ نماز کا حکم ہے۔ روزہ، زکوٰۃ، حج ان کا نمبر بعد کا ہے۔ پیارے آقا نے جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن میں بھیجا، فرمایا سب سے پہلے ان کو کلمے کی دعوت دینا، توحید و رسالت کی دعوت دینا۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات۔ جب وہ یہ بات مان لیں تو پھر ان کو بتانا کہ اللہ نے دن اور رات میں ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اسلام میں نماز کی بڑی اہمیت ہے میرے عزیز دوستو، اس لیے ایمان کے بعد یہاں بھی سب سے پہلی صفت متقین کی بتائی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مال اللہ تعالیٰ نے اگر دیا ہے، یہ مال کس نے دیا ہے بولو؟ اللہ نے۔ اگر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کوئی اللہ کی راہ میں دے دے تو اللہ پر کوئی احسان تو نہیں کرتا، اسی کا تو دیا ہوا ہے۔ عبادات، ایک عبادت ہوتی ہے دل کی جس کو ہم ایمان کہتے ہیں، یہاں پر اس کا ذکر کیا ہے۔ ایک عبادت ہوتی ہے جسم کی، نماز، کھڑے ہونا ہے، رکوع میں جانا ہے، سجدے میں جانا ہے، زبان کو حرکت دینی ہے۔ ایک عبادت ہوتی ہے مال کی، اللہ نے اس ایک آیت مبارکہ میں تینوں عبادات کو جمع کر دیا، قلبی عبادت بھی، بدنی عبادت بھی، مالی عبادت بھی۔ میرے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے سب سے پہلا فرض جو ہمارے مال میں ہم پر اللہ کی طرف سے عائد کیا گیا ہے وہ یہ کہ اگر مال نصاب کو پہنچ جائے تو سال میں 1 مرتبہ اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے۔
اور وہ لوگ جو طاقت ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتے، سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وكنوزهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ فرمایا وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، میرے محبوب ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ ان کا یہ سونا چاندی قیامت والے دن جہنم کی آگ کے اندر تپا کے گرم کیا جائے گا، اور اسی سونے چاندی سے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، داغ لگائے جائیں گے، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے جو تم نے جمع کیا تھا اپنے لیے، اس کا مزہ چلے۔ العیاذ باللہ۔ زکوٰۃ فرض ہے، اگر ادا نہ کرے یہ مال قیامت والے دن وبال بن جائے گا۔ اور زکوٰۃ کے علاوہ جتنا خرچ کرے، جتنا زیادہ خرچ کرے، اللہ کے ہاں اتنے زیادہ اس کے درجے بلند۔ چوتھے نمبر پر فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے پچھلے نبیوں پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، یہاں پر سوال پیدا ہوا، اللہ نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ، سارے کہہ دو، صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا نازل کیا گیا؟ کیا نازل کیا اللہ نے؟ تو قرآن سے اس کا جواب لیتے ہیں۔ دیکھو بھائی، قرآن کو ہم نے سمجھنا ہے کس طرح؟ جس طرح اللہ نے قرآن میں ہمیں سمجھایا، اور قرآن کو ہم نے سمجھنا ہے اس طرح جس طرح کہ اللہ کے پیارے محبوب نے ہمیں سمجھایا۔ آپ کو یہاں اس کلاس میں، اس درس میں دو ہی چیزیں ملیں گی، ایک اللہ کا قرآن ملے گا، ایک مدینے والی سرکار کا فرمان ملے گا۔ یہاں کوئی قصے کہانیاں آپ کو نہیں ملیں گی۔ آپ کی طرف کیا نازل کیا گیا؟ قرآن نے کیا بتایا؟ اللہ قرآن میں بتاتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ کی طرف دو چیزیں نازل کی، ایک اللہ نے کتاب نازل کی قرآن، دوسری اللہ نے حکمت نازل کی سنت، حدیث۔ جس طرح قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے، اسی طرح حدیث بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جتنے بھی اللہ کے سچے نبی دنیا میں آئے، سب اللہ کے نبی سچے تھے، برحق تھے، اللہ کے سچے نبی تھے، ہم سب کو اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ جو کتابیں اللہ نے پہلے نبیوں کو دی، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے موسیٰ کو تورات دی،
عیسیٰ کو انجیل دی، داؤد کو زبور دی، ساری کتابیں برحق تھی، سارے نبی برحق تھے، لیکن ہمارے پیارے نبی کی تشریف آوری کے بعد پہلے تمام نبیوں کی شریعتیں، کتابیں منسوخ ہو گئیں۔ اب پہلے کسی نبی کی شریعت چل سکتی نہیں چل سکتی، اور آپ کے بعد بھی قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں۔ جو بھی آئے گا وہ کذاب ہوگا، دجال ہوگا، جھوٹا ہوگا، وہ کبھی نبی ہو سکتا۔ اور آخری صفت کیا بیان کی؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ متقی کون لوگ ہوتے ہیں؟ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، ایمان آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور جہان ہے، یہ نہیں کہ بس یہ جہاں باقی رہے گا اور سارے جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے۔ شاعر کہتا ہے نا، کون کہتا ہے کہ موت آئے گی مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ نہیں، اسلام کا عقیدہ کیا ہے؟ نہیں، مرنے کے بعد ایک اور جہان ہے، قبر بھی ہے، قیامت بھی ہے، محشر کا میدان ہے، حساب و کتاب ہے، میزان عدل ہے، حوض کوثر ہے، عرش کا سایہ ہے، جنت ہے، جہنم ہے، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں، شفاعت پیارے آقا کی، پل صراط، یہ ساری چیزیں آخرت میں شامل ہیں۔ ان سب کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور یاد رکھیے کہ جس کا آخرت پر یقین ہوتا ہے وہ آخرت کی تیاری بھی کرتا ہے۔ ہم لاکھ کہتے ہیں ہمارا آخرت پر بڑا یقین ہے، ہمارے دل میں آخرت کی بڑی فکر ہے، نماز کی ہم پابندی نہ کریں، دھوکہ ہم کریں، فریب ہم دیں، کم ہم تولیں، جھوٹ ہم بولیں، تو ہمارے زبانی دعوے کام نہیں آئیں گے، ہمارا عمل کام آئے گا میرے عزیز دوستو۔ اور آخر میں اللہ نے نتیجہ بیان کر دیا، دو باتیں بیان کی، اولئک علی ھدی من ربہم، جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں گی وہ ہدایت پر ہیں، وہ ہدایت والے ہیں، یہ نشانیاں ان کی۔ اور دوسری بات کیا بیان کی؟ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور یاد رکھو، جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کامیابی کا ذکر کرتے ہیں، ایک کامیابی وہ ہے جو عام دنیا دار کی نظر میں کامیابی ہے۔ دنیا دار کامیابی سمجھتا ہے کوٹھی بنانے کو، بنگلہ بنانے کو، گاڑی لینے کو، اونچا محل بنانے کو، کاروبار، بزنس، نوکریاں، عہدے، منصب، کرسیاں۔ لیکن جس کو اللہ کامیابی کہتے ہیں وہ کامیابی کیا ہے؟ آؤ یہ بھی میں آپ کو قرآن سے بتاؤں، پھر آج کا سبق ختم کریں۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے بتایا کامیابی کیا ہے، اللہ کے نزدیک کامیاب کون ہے؟ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ فرمایا جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔
اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اس حقیقی کامیابی کو حاصل کرنے والے لوگوں میں شامل فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت والے لوگوں میں شامل فرمائے، اور اپنے اندر وہ خوبیاں وہ صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو قرآن سے ہدایت لینے والوں کی خوبیاں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔